الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو اہل سراج میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سراج کی جامع مسجد کی محراب میں کھڑے ہیں اور انہوں نے بہترین حلہ یعنی جنتی لباس جیب تن کیا ہوا ہے یعنی پہنا ہوا ہے اور سر پر موتیوں والا تاج سجا ہوا ہے۔ خواب میں دیکھنے والے نے حال دریافت کیا تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشا، کرم فرمایا اور تاج پہنا کر جنت میں داخل کیا۔ پوچھا کس سبب سے، یعنی اتنی ساری نعمتیں، اتنی ساری اچھی چیزیں ملی آپ کو، تو کس وجہ سے ملی؟ فرمایا، میں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم انشاءاللہ احکام روزہ یعنی روزوں کے احکام کیا ہے اس کے بارے میں جانیں گے، تو توجہ کے ساتھ سنیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کر کے ہمارے لیے تقوی اور اپنی رضا جوئی کا سامان فراہم کیا۔ اللہ عز و جل پارہ 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 یا 184 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ گنتی کے دن ہے تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلے میں ایک مسکین کا کھانا، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، یہ قرآن پاک کا ارشاد ہے، یہ ہمیں قرآن پاک کا ارشاد ہم نے سنا، اس کا ترجمہ سنا ہم نے۔ روزہ کس پر فرض ہے یہ سنتے ہیں۔ توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض قرار دی گئی ہے، اسی طرح رمضان الشریف کے روزے بھی ہر مسلمان مرد و عورت، عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ در مختار میں ہے، یہ کتاب کا نام ہے، در مختار میں ہے، روزے 10 شعبان المعظم سنہ 2 ہجری کو فرض ہوئے۔ اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی روح پرور واقعات کی یاد تازہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ مثلا صفا و مروہ کے درمیان حاجیوں کی صحیح حضرت سیدنا
हाजिरा रजी अल्लाह ताला अन्हु की यादगार है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने लगते जिगर हजरत सैयदना इस्माइल ज़बीउल्लाह अलैहि सलाम के लिए पानी तलाश करने के लिए इन दोनों पहाड़ों के दरमियान 7 बार चली और दौड़ी थी। अल्लाह अज़्वजल को हजरत सैयदतुना हाजिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये अदा पसंद आ गई। लिहाजा इसी सुन्नत हाजिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह अज़्वजल ने बाकी रखते हुए हाजियों और उम्रा करने वालों के लिए सफा व मरवा की शई को वाजिब कर दिया। इसी तरह माह रमजानुल मुबारक में से कुछ दिन हमारे प्यारे सरकार मक्के मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गारे हीरा में गुजारे थे। इस दौरान आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिन को खाने से परहेज करते और रात को जिक्रुल्लाह अज़्वजल में मशगूल रहते थे। तो अल्लाह अज़्वजल ने उन दिनों की याद ताजा करने के लिए रोजे फर्ज किए ताकि उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत कायम रहे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि